الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات محترم، معزز بزرگوں، برادران عزیز بچوں، قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کی برکات بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک برکت یہ ہے کہ قرآن لوگوں کو اندھیروں سے روشنیوں میں لے آتا ہے۔ قرآن پاک بھٹکے ہوئوں کو سیدھی راہ پہ چلاتا ہے۔ جو لوگ ذلت کی گہرائیوں میں گر چکے ہوں، قرآن پاک ان کو عزت کی بلندیوں ثریا تک لے آتا ہے، اور قرآن پاک ان لوگوں کو جو اللہ سے، اپنے پروردگار سے دور ہو چکے ہوں، ان لوگوں کو اللہ کے قریب لے آتا ہے، اللہ کے دامن میں آ کر ڈال دیتا ہے۔ قرآن کریم لوگوں کو اندھیروں سے روشنیوں میں لے آتا ہے، بھٹکے ہوئوں کو سیدھی راہ پہ چلاتا ہے، اور ذلت کی گہرائیوں میں جو گر چکے ہوں انہیں عزتوں کے ثریا تک، بلندیوں تک لے آتا ہے، اور جو لوگ اللہ سے دور ہو چکے ہوں قرآن پاک ان کو اللہ کے دامن میں لے آتا ہے، اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض ایک بہت بڑے ولی ہیں، کبار اولیاء میں، تو ان کے بارے میں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، لوٹ مار ان کا پیشہ تھا۔ تو ایک گھر ڈکیٹی کے لیے دیوار پھلانگنے لگے تو آگے قرآن پاک کی آواز آئی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کے لیے تمہارے دل پسیج جائیں،
تو جو ہی یہ آواز کانوں میں آئی تو وہیں ٹھٹک گئے، رک گئے اور کہا کہ آ چکا وقت۔ پھر اللہ نے اس طرح قبول کیا کہ جتنے اولیاء کے سلسلے ہیں، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، تو یہ اولیاء کے مشہور سلاسل، چشتیہ بھی، سہروردیہ بھی، قادریہ بھی، یہ حضرت فضیل ابن عیاض سے گزرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یعنی یا تو وہ تھے کہ ڈاکوؤں کے سردار، یا ایک قرآن کی آیت پر عمل کیا تو اللہ نے کہاں تک پہنچایا کہ اب ولایت کے جو مشہور سلسلے ہیں ان کے بغیر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتے۔ سلسلہ قادریہ جو حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا سلسلہ ہے، تو اندازہ لگائیں کہ محبوب سبحانی کی ولایت رسالت مآب تک نہیں پہنچتی جب تک فضیل ابن عیاض کا واسطہ درمیان میں نہ آئے۔ سلسلہ چشتیہ جس میں شیخ معین الدین چشتی ہیں، تو معین الدین چشتی، فرید الدین گن شکر، نظام الدین اولیاء، محبوب الہی، اتنے کبار اولیاء کی ولایت ثابت نہیں ہو سکتی، رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ درمیان میں فضیل ابن عیاض کا واسطہ نہ آئے۔ یا تو ڈاکو تھے، گمراہی اور ذلت کی کتنی گہری کھائی میں تھے، قرآن سے تعلق جڑا تو نیکی کی کتنی بلندیوں تک گئے کہ اب شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت بھی ثابت نہیں ہو سکتی ان کے بغیر، معین الدین چشتی کی ولایت، فرید الدین گن شکر کی، نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی ولایت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کے سلسلہ میں فضیل ابن عیاض کا نام نہ آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک غلط ارادے سے جا رہے ہیں، تو جس ارادے میں جا رہے ہیں اس سے بڑا کوئی گناہ، اس سے بڑا کوئی کفر نہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلیف پہنچانے کے لیے، آپ کی حیات کو ختم کرنے کے لیے، تو جو ارادہ ہے اس سے بڑا کوئی گناہ، اس سے بڑا کوئی کفر، تو لیکن اپنے بہنوئی کے گھر گئے، قرآن پاک کی کچھ آیات سنی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، تو قرآن پاک کی ان آیات نے اثر کیا اور ان آیات نے قرآن کریم کو عمر فاروق سے اندھیرے سے نکالا۔ تو پھر عمر فاروق کا درجہ کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درجہ ابو بکر صدیق کا ہے، ان کے بعد درجہ عمر فاروق کا ہے۔ یا تو گمراہی کی کس گہرائی میں جا رہے تھے، یا قرآن سے تعلق ہوا تو ایمان کے درجے کی کتنی بلندی تک پہنچے، یا اللہ سے کتنا دور ہونے جا رہے تھے۔ قرآن کی تلاوت سنی تو اللہ کا کتنا قرب نصیب ہوا۔ تو قرآن کریم بھٹکے ہوئوں کو سیدھی راہ پہ چلاتا ہے، اندھیرے سے روشنی میں لے آتا ہے۔ جو گناہ گمراہی کی گہری کھائی میں جا چکے ہوں، قرآن ان کو نیکی، ایمان، تقوی کی بلندیوں پر لے آتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے دور ہو چکے ہوں، قرآن ان کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ حضرات محترم، قرآن پاک
کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آخری آیت قرآن کی کیا ہے؟ من الجنتی. تو پہلا حرف کیا ہے؟ با. اور آخری حرف قرآن کی ابتدا کس حرف سے ہوئی ہے؟ با سے. اور قرآن کا اختتام کس حرف پہ ہوا؟ سین سے. دونوں کو ملاؤ تو کیا لفظ بنتا ہے؟ بس. تو قرآن آ گیا، اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، بس. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حدیث چھوڑ دیں جو قرآن ہی کی تشریح ہے، جس کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا، یا فقہ کو چھوڑ دیں کہ جو قرآن ہی کا ایک خلاصہ ہے، قرآن سمجھانے ہی کا ایک طریقہ ہے، ذریعہ ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے جو چیز قرآن کے متضاد ہو. تو نصارہ کی طرف، ہندوؤں کی طرف، یہودیوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. یہود سے رہنمائی لینے کے لیے کسی یونان کے فلسفی کی ضرورت نہیں، کسی ابن سینا کی ضرورت باقی نہیں رہی، کسی فلسفے اور کسی شاعری کی ضرورت نہیں. اب ہمیں زندگی میں رہنمائی کے لیے نہ یونان کے کسی فلسفے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں یورپ کے کسی فلسفے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی نظام معیشت کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی نظام اخلاق کی ضرورت ہے. اخلاقیات میں قرآن کی تعلیمات بس، معاشیات میں قرآن پر ہی بس، اور الہیات میں، فلسفی مسائل میں کسی فلسفے کی طرف آنکھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، قرآن ہی کی تعلیمات پر بس. قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، زندگی کے ایک ایک قدم پر ہماری رہنما ہے. خوشی کا معاملہ ہو تو اس میں ہمیں قرآن پاک سے معلومات لینی چاہیے، ہدایت لینی چاہیے. غمی کا معاملہ ہو، زندگی کا کوئی معاملہ ہو، اس کا تعلق طبیعات سے ہو، مابعد طبیعات سے ہو، کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو قرآن سے ہم ہدایت لیں گے، رہنمائی قرآن سے لیں گے. اگر قرآن سے ہم رہنمائی لیں تو قرآن کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن ایک میگنیٹ ہے، ایک مقناطیس ہے. جس طرح لوہے کو مقناطیس کھینچتا ہے، قرآن اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے. اگر ہم قرآن کو اپنائیں گے تو دیکھیں نا، آج ہماری زندگی مشکلات میں گھیر گئی ہے. گستاخ زبانوں پر اللہ کا شکوہ آ چکا ہے. کہتے ہیں ہماری زندگی یوں ہو گئی، یوں ہو گئی، یہ مشکل، یہ مشکل. تو لیکن کبھی ہم نے غور بھی کیا کہ ہم نے اللہ کے احکام کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ، جس کے بارے اللہ نے فرمایا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر تم قرآن پر عمل کرو گے، ایمان لے آؤ گے اور اپنی زندگی اس میں ڈھالو گے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. تو ہم نے کبھی یہ بھی غور کیا؟ دیکھو قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. میرے احکام پر عمل کرو تو میں تمہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دوں گا. تو لیکن ہم نے الٹ معاملہ کیا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟
روزی میں برکتیں، مسائل کا حل کیسے ہے؟ اوفو بعہدی، میرے احکام پر عمل کرو تو تمہاری زندگی کے مسائل پھر میں حل کروں گا۔ تو لیکن آج ہم الٹ دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے، یہ مسئلہ درپیش ہے، تو کبھی ہم نے اس پہلو سے بھی واقعات پڑھے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، ہمارا اللہ کے احکام، اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ حالانکہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ قرآن کے ساتھ لوگوں کا تعلق کس طرح رہا، ذرا اس کا اندازہ کریں۔ ایک واقعہ پڑھا کہ پاکستان سٹیل مل روس کے تعاون سے، سوویت یونین کے دور میں روس کے تعاون سے بنی تھی، تو یہاں سے ایک انجینئر روس کے گیسٹ کے طور پر روس گئے، مسلمان تھے، وہاں مساجد، دینی مراکز، قرآن پاک پر پابندی تھی، تو انہوں نے تلاش کیا، کھوج لگائی کہ کوئی ہمیں مسجد ملے، نیک آدمی تھے، وہاں جا کر اللہ کے گھر کو ترس گئے، تو کسی نے ان کی رہنمائی ایک مسجد کی طرف کر دی جو مکفل تھی، بند تھی، تو اس میں وہ چلے گئے، اذان دی، بلند آواز سے اذان دی، تو ادھر ادھر سے کچھ لوگ آ گئے جو مسلمان تھے، تو وہ ان کو اپنے گھر لے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، تو ذکر چل پڑا قرآن پاک کا، انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، تو ان صاحب نے، انجینئر نے قرآن پاک اپنے بیگ سے نکالا اور ان کے امتحان کے لیے کہا کہ یہاں سے پڑھو، تو لیکن وہ نہیں پڑھ سکے۔ تو اب انہوں نے بتایا کہ ہم نے چونکہ قرآن دیکھا نہیں، تو دیکھ کر تو ہم نہیں پڑھ سکتے، تو لیکن انہوں نے پھر ایک سورت شروع کی، تو آگے پھر بچے پڑھنے لگ گئے۔ تو یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کو قرآن دیکھنا نصیب نہیں ہوا، قرآن کی زیارت نہیں کی، کتاب اللہ کی زیارت نہیں کی، تو کس طرح وہاں قرآن پڑھنے والے موجود ہیں۔ ترکی کا واقعہ، ترکی میں جب دین پر پابندی تھی، قرآن پاک پر، دین کی تعلیم کے اداروں پر، تو وہاں ایک عجیب واقعہ پڑھا کہ جس طرح ہمارے ہاں لاہور میں میٹرو بس چلی ہے، پورے شہر میں سفر کرتی ہے، تو اس طرح کچھ لوگوں نے بچوں کو ساتھ لیا اور دن بھر وہ شہر کی ٹرین میں سفر کرتے، اور کیونکہ کسی جگہ قرآن پاک سیکھنے کے لیے وہ جمع نہیں ہو سکتے تھے، تو اس طرح ٹرین میں سفر کرتے اور سارا دن بچوں کو سینہ بسینہ قرآن پاک سکھاتے۔ تو دیکھو کہ کسی کتاب کی تعلیم اس طرح ہوئی ہو کہ وہ دیکھی بھی نہیں گئی، نہ استاد نے دیکھی ہے، نہ شاگرد نے دیکھی ہے، پھر اس پر کوئی دنیاوی فوائد نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کتنی کشش رکھی ہے۔ تو یہ اس لیے ہم یہ واقعات سناتے ہیں کہ تاکہ ان کے طرز عمل کو اپنانے کا ایک شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ تو ہمیں تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں کتاب عطا فرمائی ہے، ہمیں موقع ہے کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، قرآن پڑھانے والے، الفاظ پڑھانے والے، معانی سمجھانے والے موجود ہیں۔ تو آپ کی مسجد میں بھی قرآن کے الفاظ بھی پڑھائے جا رہے ہیں، قرآن مجید کے معانی بھی سمجھائے جا رہے ہیں، عالمانہ طرز پر بھی، واعظانہ انداز میں بھی، تو آپ کے لیے تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ حضرات محترم، الف لام را کتاب انزلناہ الیک
لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کی برکات بیان فرمائی ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اندھیرے سے روشنی میں لے آتی ہے، بھٹکے ہوئوں کو سیدھی راہ پہ چلاتی ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو لوگ گمراہی کی، ضلالت کی گہری کھائی میں گر چکے ہوں، قرآن ان کو ہدایت کی بلندیوں پر لے آتی ہے۔ اور جو لوگ قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکے ہوں تو قرآن پاک ان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اللہ کے دامن میں لے آتا ہے۔ اور قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو مسلمان کو قدم قدم پر اس کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، زندگی کے ہر شعبے میں، عقائد میں، اخلاق میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشیات میں، ہر چیز میں، حتیٰ کہ ادب میں قرآن پاک ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن پاک کے بعد ہمیں مزید کسی نظام اور فلسفے کی کہ جو قرآن کے علاوہ ہو، جس کا ماخذ قرآن نہ ہو، ہمیں ایسے کسی علم کی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک نے ہمیں کسی دوسری طرف دیکھنے سے مستغنی کر دیا ہے، حتیٰ کہ اب کسی اور آسمانی تعلیم کی بھی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ کی رضا کے مطابق اگر زندگی گزارنی ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب ہمیں عطا فرما دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے اور ہمارے لیے اللہ کے قرب اور اللہ کے دامن میں پہنچنے کا قرآن پاک ذریعہ بنے۔ وما علینا الا البلاغ۔